بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق 78 آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 244 سے۔ اس سبق میں کچھ موضوعات، مسائل اور سوالات ہیں جن کو ہم جاننے کی کوشش کر لیں گے۔ نمبر ایک نبی کے ہوتے ہوئے ایک بادشاہ کا مطالبہ اس نبی سے کرنا، اس میں کیا حکمت ہے؟ ایک نبی موجود ہے اور قوم آتی ہے اپنے پیغمبر کے پاس اور اس سے وہ مطالبہ یہ کرتی ہے کہ ہمارے لیے ایک نبی، ایک بادشاہ ہمارے لیے مقرر کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ طالوت کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بطور بادشاہ مقرر کرتا ہے۔ اس کی تقرری کا سبب کیا ہے؟ اور پھر لوگ اس پر اعتراض کرتے، اس خدائی فیصلے پر پھر وہ لوگ اعتراض کرتے، پھر اس کا اللہ کی طرف سے جواب ہوتا۔ تو وہ اعتراض کیا تھا، جواب کیا تھا، اور انہوں نے یہ اعتراض کیوں کر کیا، اس پر بات کریں گے۔ تابوت سکینہ کے حوالے سے اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کی واپسی کی بشارت اور اس کی حکمت۔ تابوت سکینہ یہودیوں میں بھی بہت دلچسپی کا ایک باعث مسئلہ ہے، ہمارے مسلمانوں میں بھی اس پر بات کر لیں گے۔ پھر طالوت وہ دشمنوں پر فتح پاتا ہے، اس کے اسباب کیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور جالوت کا مقابلہ ہوتا، اور داؤد علیہ السلام وہ جالوت کو قتل کرتے۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بہت آگے نکلتا ہے، اللہ کا نبی اور ایک بہت بڑا بادشاہ بنتا ہے۔ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے آتی ہے آیات 246۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم لوگوں نے غور نہیں کیا ایک گروہ کو بنی اسرائیل میں سے موسیٰ کے بعد، اس قالوا لنبی لہ، جب انہوں نے کہا اپنے پیغمبر سے، ابعث لنا ملکا، مقرر کیجئے ہمارے لیے ایک ملک، ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم لڑیں اللہ کی راہ میں اس کے ساتھ۔ صرف ایک بات کو، کیونکہ کل اس پر تفصیل سے ہم نے بات کی تھی، اس کو دہرائیں گے نہیں۔ ایک نبی کے ہوتے ہوئے انہوں نے ایک بادشاہ کی تقرری کا کیوں مطالبہ کیا؟ کیا وہ نبی ان کے مسائل وہ حل نہیں کر پا سکتا تھا؟ کیا اس کی قیادت ان کے لیے کافی نہیں تھی؟ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ وہ نبی بہت بوڑھے تھے، وہ بہت بوڑھے تھے۔ تو ایک بوڑھا نبی، کیا وہ دنیاوی معاملات کی قیادت نہیں کر سکتا؟ اب کیا نبی کے ہوتے ہوئے ایک بادشاہ جب بنتا، تو یہ دو منافی عہدے ہیں، دو متضاد عہدے ہیں، یا دونوں بیک تک چل سکتے؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج علماء کرام یہی کہتے، علماء کرام کہتے ہیں کہ حکومت ہمارے حوالے کر دو، تاکہ جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کو کون چلے؟ ہم علماء اس کو چلا نا۔ اس کو کہتے ہیں تھیوکریسی، یعنی اسلامی یا مسلمانوں کی ایک عالمانہ اقتدار، جس طرح بہت سارے ممالک میں آپ دیکھتے ہیں نا۔ تو پھر دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، عالموں کو کیا حق؟ یہ تو عوام کا حق ہے، وہ جس کو چاہے بادشاہ بنائے، وہ چاہے جس کو معزول کر دے۔ پھر جب عوام اپنی طرف سے کسی کو صدر یا کسی کو وزیر اعظم مقرر کرتا ہے نا، تو پھر علماء کرام اس کو نہیں مانتے، کہتی ہے حق تو ہمارا ہے، ہم ہی یعنی ایک حکومت کو چلا سکتے، عام آدمی اس کو چلا نہیں سکتے۔ تو یہ تمام اسلامی دنیا میں یہی جھگڑا چل رہا ہے۔ پہلے یہ سارا جھگڑا عیسائیت میں چل رہی تھی، وہاں کے جو عیسائی کے بڑے جو پیشوا تھے مذہب کے نا، وہی کہتے تھے کہ بادشاہی کس کا حق ہے؟ یہ مذہب کا حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ مذہب کا حق۔ اور مذہب کے نمائندے کون ہیں؟ ہم۔ تو یہ جھگڑا ان کا چل رہا تھا۔ جو دنیادار لوگ کہتے تھے، وہ کہتے تھے حق حکمرانی کا ہمارا ہے۔ خاندان والے ہوتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے، جب وہ بادشاہ مر جاتا تھا تو یہ حق اس کے بیٹے کی طرف آتا تھا، اگر بیٹا نہیں ہوتا تھا اس کی بیٹی کی طرف، بیٹی نہیں اس کی بیوی کی طرف، جیسے نا وہ کہتے تھے کہ یہ حق ہمارا ہے۔
علماء کرام کیا کہتے تھے؟ یہ حق ہمارا ہے. علماء یہ کہتے تھے کہ یہ حق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بولتے تھے, حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بولتے تھے. پھر وہاں پر علماء کرام کو شکست ہوئی. یورپ میں جو مذہبی پیشوا تھے ان کو شکست ہوئی. ان کو بھی شکست ہوئی, جو بادشاہ تھے, جو دعوے دار تھے ہمارا, ان کو بھی شکست ہوئی. شکست ان کو کس نے دی؟ عوام نے دی. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے. کس کا حق ہے؟ یہ عوام کا حق ہے. عوام کی مرضی ہے اپنے لیے, جس کو چاہے بادشاہ بنا دے, جس طرح اس کو چاہے امیر بنا دے. وہ عوام ادھر جیت گئے. تو وہاں ابھی حکومت کون کر رہے ہیں سب؟ عوام. مغربی دنیا میں راج کس کا ہے؟ عوام. اور ہمارے یہاں راج کس کا ہے؟ ابھی تک کنفیوز ہے, ہم کنفیوز ہیں ابھی تک. کم سے کم عالم اسلام کنفیوز ہے اس بارے میں. علماء کہتے ہیں کہ یہ حق یہ ہمارا ہے کہ اس کو ہم مذہبی طور پر شریعت کے مطابق چلائیں, یہ ہمارا حق. جو ایلیٹ کلاس ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا حق. عوام وہ بھیڑ بکریاں گھوڑے گدے, ان کو ہم کس طرح جو ہے نا حکومت کی کرسی پر بٹھائیں. کبھی گھوڑے, کبھی گدے, کبھی بھیڑ, کبھی بکریاں, یہ چلا سکتے. اور عوام کنفیوز, وہ ان چیزوں سے استدلال کرتے. اچھا, جب علماء کرام سے ہم پوچھتے کہ یہ عوام کا حق کیوں نہیں ہے, وہ ہمیں بتاتے کہ دیکھو طالوت کو بادشاہ کس نے مقرر کیا؟ اللہ نے کیا. کس کے کہنے پر کیا؟ نبی کے کہنے پر کیا. اللہ تعالیٰ جس کو بادشاہ بنائے اور جس سے بادشاہی لے لے, ہے نا. اتنا خیال نہیں کرتے. اگر ہم قرآن میں غور کریں نا, قرآن نے ایک آدمی کو حق کی حکمرانی دیا ہے یا سارے عوام کو؟ پوچھ قیامت کے دن تمام عوام سے ہوگا یا ایک شخص سے ہوگا؟ اچھا, جس سے پوچھ ہوئے گا نا وہی ذمہ دار ہے نا. تو پوچھ ہم سب سے ہوئے گا, عوام سے ہوئے گا نا. تو عوام کو حق کیسا پھر نہیں؟ ہمارے ملک میں کوئی خرابی ہوگی, ہم سے پوچھ ہوگا نہیں ہوگا. اگر ایک اچھائی ہوگا ہمیں اس کا اجر ملے گا نہیں ملے گا. تو اس کا مطلب ہے یہ کس کا حق ہے؟ اگر حق نہیں پھر ہم سے کیوں پوچھا جائے گا؟ ہم تو پھر ڈائریکٹ کہیں گے کہ اللہ آپ نے کسی کو مسلط کیا تھا, اس نے نظام کو بگاڑا تھا, اس نے ماحول کو بگاڑا تھا, اس نے ہمیں چوری پر لگایا تھا, اس نے ہمیں کرپشن پر لگایا تھا نا, اس نے ہمیں خراب کیا تھا. پوچھ تو اس وقت ہوئے گا جب آپ کو ذمہ داری ہوگی, جب آپ کو ایک چیز دیا جائے گا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, ہے نا. تو جب ہم سب سے پوچھا جائے گا تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ حق کس کو دیا؟ عوام کو دیا. اگر عوام نے ایک غلط امیر اپنے لیے منتخب کیا, ذمہ دار کون ہوگا؟ عوام ہوگا. اور اگر ایک اچھا اس نے امیر مقرر کیا اپنے لیے, اس کو فائدہ ملے گا, دنیا میں بھی فائدہ ملے گا, آخرت میں بھی فائدہ ملے گا, ہے نا. کیوں آپ کہتے کہ ایک گروپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود نہیں کہا کہ اکثریت دنیا کا فاسق ہوئے گا؟ بولا نہیں بولا. تو جب اکثریت فاسق ہوا تو کیا علماء اکرام حکومت میں آ کر ڈنڈے کے زور پر لوگوں کو مسلمان بنائیں گے؟ کیا اللہ کے دین میں زور زبردستی ہے؟ کیا اسلام تلوار کے نام پر آتا ہے؟ کیا اسلام کو حکومت کی ضرورت ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حکومت تھی؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حکومت تھی؟ آپ مجھے بتائیں. حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے سامنے مصر میں ایک بادشاہ کے ماتحت وہ کام کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا؟ تو کیا اس کی نبوت نعوذ باللہ خراب ہوگی؟ اس کی نبوت کو کوئی نقصان پہنچے؟ کیا نبوت اور امارت خلافت یا اس کو آپ بادشاہ بولے یہ کچھ متضاد چیز ہے, کچھ منافی چیز ہے؟ فرض کریں ہمارے ملک میں علماء کرام اس وقت حکمرانی کے کرسی پر نہیں بیٹھے اور ہمارے قریب باقی ملکوں میں وہ بیٹھے ہیں, ہے نا. کیا فرق؟ کوئی فرق آپ محسوس کرتے ہیں؟ جدھر وہ بیٹھے ہیں جدھر وہ نہیں ہے, کوئی فرق آپ محسوس کریں؟ تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت, یہ حکمرانی, اس کا حق کس کو دیا؟ عوام کو دیا.
پوچھ کس سے ہوئے گا؟ عوام سے ہوئے گا. اگر عوام نے اس حق کو اچھا استعمال کیا اس کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ اجر دے گا. اور اگر اس نے اپنے اوپر غلط حکمرانوں کو چنا، اس نے غلط لوگوں کو منتخب کیا، ٹھیک ہے نا جی، اور ان لوگوں نے غلط قوانین بنائے اور انہوں نے اس حق کی حکمرانی کو غلط استعمال کیا، تو ایک ایک پائی کا حساب آپ سے حساب ہوگا. یاد رکھنا، آپ چھوٹ نہیں پاؤ گے. یہ مسلمان نہیں بولے کہ ان بادشاہوں کو اللہ نے ہم پر مسلط کیا، بالکل غلط. ان قرآنوں کو اللہ نے ہم پر مسلط کیا، بالکل غلط. ہم بے بس تھے، ہم لاچار تھے، ہم کمزور تھے، ہے نا؟ آپ کمزور نہیں، آپ لاچار نہیں، آپ بیڑ نہیں، آپ بکری نہیں ہے، نہ آپ گدے ہو نہ آپ گھوڑے ہو، آپ انسان ہو، آپ کے پاس شعور ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا آزادی کا، آپ اپنے اس حق کو اچھا استعمال کرو گے تو اجر پاؤ گے، غلط استعمال کرو گے. یہ اس وقت ممکن ہے کہ یہ حق آپ کی طرف منتقل ہو جائے، اور وہ کس طریقے سے ہوئے گا؟ جمہوری طریقے سے ہوئے گا. اسی لیے ہمارے علماء کرام اور ایلیٹ کلاس جمہوریت کے دشمن ہے، وہ جمہوریت کو نہیں مانتے. جمہوریت کو نہ ماننا عوام کے حق کی حکمرانی کو نہیں ماننا ہے. وہ مذہب سے دلیل لاتے ہیں، ادھر سے دلیل لاتے ہیں، ادھر سے دلیل لاتے ہیں نا کہ دیکھو یہ آیات کیا کہہ رہی، یہ آیات کیا کہہ رہی ہے نا. وہ اصل میں جمہوریت کی دشمنی کیا ہے؟ حق کی حکمرانی پر ڈاکہ ڈالنا ہے. کہ ہم نے، کیونکہ ہمارے ساتھ دوسرا راستہ نہیں ہے کوئی راستہ. راستہ یہی ہے کہ آپ عوام کو حق دے دیں، اس کی رائے کو حق دے دیں، اس کی رائے کو احترام دے دیں، اس کو رائے کی آزادی دے دے کہ وہ اپنی مرضی سے آزادی طور پر نا اپنے لیے ایک اچھا حاکم، اچھے حکمران، اچھا صدر، اگر صدارت، اچھا وزیر اعظم، ہے نا، دوسرے تیسرے نا، یہ اور پارلیمنٹ میں، سینٹ میں اپنے اچھے آدمی بھیجے، وہ اس قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق، عوام کے مفاد کے مطابق قوانین بنائے، اس کو چلائے، تو آپ کو اجر نہیں ملے گا. تو ان آیاتوں سے یہ ہمارے حق کی حکمرانی کو ہم سے چھیننا چاہتے، اور ہم زور دیں گے کہ حق کی حکمرانی اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا؟ عوام کو دی. عوام اس کو اچھا استعمال کرے گا، اللہ اس کو کیا دے گا؟ اجر. غلط استعمال کرے گا، اور اگر اپنے حق کے لیے وہ جدوجہد نہیں کرے گا، یاد رکھنا، وہ واقعی میں بھیڑ بکری بنے گا. تمام توجہ گاز کی طرف ہوئے گا. حکمرانی جانے، اشرافیہ جانے، حکمرانی جانے، اشرافیہ جانے. ہمارا کام ہے بس اپنے بچوں کا پیٹ پالنا. بڑا جرم ہے جو اپنے حق کو دوسرے کو دیتے. یاد رکھنا، کیا یورپ والے، جو یورپ کا عوام ہے، وہ اپنا حق ایلیٹ کلاس کو دے گا؟ وہ حق پوپ کو دے گا؟ ہاں دے گا؟ اسرائیل نہیں دے گا، ایسا یقین جانیے، وہ نہیں دے گا. تو ہم کیوں دے دیں؟ اپنا حق سے دستبردار ہونا یہ بھی جرم ہے، اور اپنے حق کو نہ جاننا یہ بھی جرم ہے. ہم کتنے بڑے مجرم ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری حالت کیوں اس طرح. ہم سے تو وہ بہتر تھے، پھر بھی آ کر اپنے پیغمبر کے پاس تو آئے نا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے. ہم کبھی اچھے لوگوں کے پاس جاتے کہ ہمارے لیے بھی امیر اچھے حکمران دے دو؟ کبھی ہم نے اچھے حکمرانوں کا ڈیمانڈ کیا؟ ہماری دیکھو، وہ گئے تو ان کی بات مانی گئی، یعنی اس کی رائے کو اللہ نے احترام دیا نا. وہ اپنے نبی کے پاس گئے، ہم کو ایک بادشاہ چاہیے، تو اللہ نے ان کو راندے درگاہ کیا، دے دیا نا. نبی نے ان کو نکال دیا ادھر سے. لیکن آج میں دیکھ رہا تھا ہمارے علماء کرام کہتے ہیں اللہ بہت سخت ناراض ان سے ہوگی. یقیناً بائبل میں ایسا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ جڑ نہیں رہے. بائبل میں ہے کہ جب انہوں نے مطالبہ کہ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا اور ان کو دھتکار دیا، اور اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے کہ عوام کو کبھی حق نہیں ہے نا اپنے لیے ایک حاکم کا ڈیمانڈ. اللہ جس کو چاہے اس پر بادشاہ بنا دے، ظالم کو یا دوسرے کو، ہم نے کچھ نہیں کرنا. اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں. اور یہ بھی یاد رکھے کہ بادشاہ کس کا ماتحت ہوگا؟ نبی کا. یاد رکھنا،
تو ہم بھی جس کو منتخب کریں گے وہ شریعت کا پابند ہوئے گا. یاد رکھنا ہم مسلمان ہیں, بے شک یہ حق و قرآنی ہمارا ہے, یہ اللہ نے بھی دیے, ہم مسلمان ہیں. ہم انہی لوگوں کو آگے لے جائیں گے جو ہمارا جو عقیدہ ہے نا, جو ہمارا دین ہے, جو ہمارا آئین ہے, جو ہماری شریعت ہے, اس کے وہ تابع ہوئے گا. تابع ہوگا نہیں ہوئے گا؟ اور اگر تابع نہیں ہوئے گا, کیا آپ بتا سکتے کہ عالم اسلام کے حکمران عوام کے تابع ہیں؟ کیا آپ بتا سکتے کہ وہ قرآن کے تابع ہیں؟ کیا آپ بتا سکتے کہ وہ آئین اور قانون کے پابند ماتحت؟ بتا سکتے ہیں؟ کیا وہ حق کی حکمرانی کو اللہ کے دین کے فروغ کے لیے استعمال کرتے؟ کیا وہ مسلمانوں اور اسلام کی ترقی اور بقا کے لیے استعمال کرتے؟ کیا آج تک ہم نے ایسا سوچا ہے؟ کیا ہمارے حکمران وہ جو جدوجہد کر رہے, جو حکمرانی کر رہے, وہ ہمارے فائدے کے لیے, ہمارے نقصان کے لیے؟ اذ قالوا للنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ, جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا, اس نبی نے کہا کہ یہ نہ ہو تم پر جہاد فرض ہو جائے, فرض کر دیا جائے اور تم نہ لڑو. کیونکہ جنگ تو بولتا ہے جنگ کی باتیں بڑا مزیدار اور اس میں کودنا بڑا مشکل کام. جنگ 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 سب جنگ کو پسند کرتے, لیکن جنگ میں کودنا, جنگ کے عواقب اور نتائج یہ آسان نہیں ہوتے. آیات نمبر 46. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ, انہوں نے کہا ہمارے لیے کیا عذر ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑ رہے. وقد اخرجنا من دیارنا, حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا, ہمارے دشمنوں نے ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا, ہمارے ملک پر قبضہ کیا, ہمارے وسائل پر قبضہ کیا, ہے نا جی. ہم کیوں نہیں لڑیں گے اپنے حق کے لیے؟ وابنائنا, اور اپنے بچوں سے ہم کو انہوں نے دور کیا, یعنی ہمارے بچوں کو ہم سے الگ کر دیے. یہ جو اولاد ہوتا نا, یہ طاقت کا منبع ہوتا. حکمران چاہتے ہیں کہ یہ جو وہ ہے نا, جو نوجوان ہے اور یہ جو طاقت ہے یہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے. تو انہوں نے کہا ہم کیوں ایسا نہیں لڑیں گے. فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیل منهم, پھر جب فرض کر دی گیا ان پر جہاد قتال تو سب منہ موڑ گئے, چند لوگوں کے سوا ان میں سے. اور جب کہا کہ بھائی بس ٹھیک ہے طالوت تم پر جنگ لازم ہے, ابھی اللہ تعالیٰ اپنا ایک امیر بادشاہ مقرر کرے گا, لہٰذا اس کے ماتحتی میں تم نے لڑنا ہے, اپنے ملک کو آزاد کرنا ہے, اپنے بچوں کو آزاد کرنا ہے نا. تو وہ پھر جب بول رہے تھے نا, سارے پسر ہو گئے, پیچھے بھاگ. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. اپنے حق کے لیے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. بولتے تو سب ہے کہ یہ خرابی دور ہو جائے, اب آزاد ہو جائے, اب احترام. ہم خود یہی چاہتے ہیں نا. ہمارے ملک میں کون ہے جو آزادی نہیں چاہتا؟ کون ہے جو انصاف نہیں چاہتا؟ کون ہے جو امن نہیں چاہتا؟ کون ہے جو ترقی نہیں چاہتا؟ نا سب چاہتے ہیں. کون ہے جو اللہ کے دین کو نہیں چاہتا؟ کون ہے جو اپنے مفاد کو نہیں چاہتا؟ اور اگر کوئی ہمیں بولے کہ اٹھو اپنے حق کے لیے, اٹھنے والے کتنے اور تماشاگیر کتنے؟ 2 آدمی ادھر اٹھیں گے, 2 لاکھ اس کا جو ہے نا تماشا دیکھیں گے. یہ تمہاری حالت. تو اس طرح آپ کو حق قرآنی ملے گا, اس طرح آپ کو حق ملے گا, اس طرح آپ جو ہے نا غلامی سے نکلیں گے, اس طرح آپ جو ہے نا ظلم سے نکلیں گے. ایسا تو نہیں ہوتا. اس کے لیے تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. انہوں نے تو بولا ہم سارا کریں گے, اللہ نے ان کو کیا بولا جو پسر ہو گئے؟ ظالمین. جو اپنے حق کے لیے بیٹھتا ہے. آج تو میں آپ کو کہوں نا, آج اپنے حق کے لیے بولنا بڑا آسان ہے, اس زمانے بڑا مشکل تھا. اس زمانے میں تو آپ کو آگ میں ڈالا جاتا تھا, ٹھیک ہے نا جی, آپ کو تعذیب دی جاتی تھی. آج بڑا آسان ہے. تمام دنیا میں جتنے قوانین ہیں
چاہے انٹرنیشنل قوانین ہے چاہے علاقائی، سب میں ہم کو آزادی ملی ہے. ایسا ملک نہیں ہے جس میں ایک آئین نہیں ہے، جس میں قانون نہیں ہے، جس میں انسانوں کو آزادی کا حق نہیں دیا گیا. لیکن کیا کریں اس آسانی کے باوجود کہ آئین میں ہمارے حق کو مانا گیا اور اس آئین کے ماتحت اپنے حق کے لیے اب اٹھتے نہیں ہے نا، نہیں اٹھتے. شریعت نے ہمیں حق دیا ہے، بین الاقوامی لاز نے ہمیں حق دیا ہے. اس کے باوجود اگر ہم نہیں اٹھیں گے تو پھر ہم کیا ہے؟ اب ظالم ہے پھر ہم بھی ظالم. وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ. تو اللہ کا نبی بولتا ہے تم اپنے لیے منتخب کرو نا، اللہ پر کیوں چھوڑا؟ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں نا یہ اللہ کا کام ہے، جس کو بادشاہ بنائے اور جس کو بادشاہ کی کرسی سے اٹھا دے. بھائی اس زمانے میں جمہوریت تھی، اگر تھی بھی تو کچھ علاقوں میں. اس زمانے میں ایسا طریقہ کار تھا؟ کیا ان لوگوں میں وہ صلاحیت تھی کہ اپنا بادشاہ خود مقرر کرتے تھے؟ وہ تو سارے نکمے تھے، ان میں تو وہ تڑ نہیں تھا، وہ طریقہ کار نہیں تھا. پھر اللہ کا نبی موجود ہے نا جی. تو اس وجہ سے اس چیز کو آج قیاس کرنا کہ دیکھو اس زمانے میں وہ اپنے نبی کے پاس گئے، پھر نبی نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے. تو آج بھی جب ہم اپنے ملک میں ایک حاکم، ہم کس کے پاس جائیں گے؟ شیخ الاسلام کے پاس جائیں گے، مفتی اعظم کے پاس جائیں گے اور ان کو بولیں گے کہ بس جس کو تم چاہے نا اس کو کرسی پر بٹھا دیں. وہ یہی چاہتے، بس کچھ لوگ جس کو حل و عقد کہتے، کیونکہ نبی تو نہیں ہے نا، بس یہ لوگ کر گئے. ایسا نہیں ہے یار. آپ قرآن کو غور سے پڑھ لیں، اول سے آخر تک پڑھے. پھر وہی بات ہے آپ کے حق قرآنی پر یہ جو ہے نا ایک ڈاکہ ہے. ان آیاتوں کو صحیح انہوں نے نہیں سمجھا. آج سے 30,000 سال 3,000 سال پہلے جو سیاست کی حالت تھی، آج کیا ایسا ہے؟ ذرا مجھے بتائیں. وہ نبوت کا دور تھا، وہ رسالت کا دور تھا. تو آپ کیا کہنا چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق کس کو دیا؟ بتائے مجھے، کھل کر بولے. عوام کو دے دیا، امت مسلمہ کو دے دیا. کسی خاص آدمی کا نام لیا؟ کسی خاص خاندان کا نام لیا؟ کیا اللہ کا رسول قرآن کو نہیں جانتا تھا؟ بتائے مجھے. ہاں نا، جانتا تھا نا. تو اللہ کے رسول نے کسی کو نامینیٹ کیا؟ نہیں کیا. اگرچہ ہم زوراوری کرتے کہ نہیں اس نے کسی کو کیا. ہاں نا، ہم ابھی بھی کوشش کرتے کہ ایک خاندان کو اپنے اوپر مسلط کرے، جو عوام کا حق قرآن اس سے اب چھین لے. ایسا نہیں ہے، ایسا قرآن میں نہیں ہے. دیکھو آج بھی ترقی یافتہ دنیا کیوں ترقی یافتہ ہے؟ جدھر حق قرآنی عوام کے پاس ایک عوامی دانش ہے، ایک خاندانی دانش ہے، ایک طبقاتی دانش. آپ مجھے بولے کہ عوامی دانش بہتر ہے یا طبقاتی دانش بہتر؟ پھر جدھر سارے مسلمانوں کا مشورہ بہتر ہے یا اکثریت مسلمانوں کا مشورہ بہتر ہے یا کچھ لوگوں کا مشورہ؟ آپ مجھے بولے اجتماعی دانش انفرادی دانش سے اعلیٰ اور افضل نہیں ہے؟ تو اجتماعی دانش جمہوریت کے طریقے پر آئے گا نا، لیکن یہ جمہوریت کے دشمن ہے، یہ غیر اسلامی ہے وغیرہ وغیرہ. آج بھی میں پڑھ رہا تھا، قرآن کو اللہ کا نبی زیادہ جانتا، ہم لوگ جانتے، اس کو صحابہ کرام جانتے تب جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے اپنی دانش سے مشورے سے کسی کو امیر بنایا نا. تو پھر تو طالوت کو بادشاہ بنا کیوں؟ قالوا انا یکون له الملک، وہ بولے کیوں کرو سکتی اس کی حکومت علینا ہم پر، ونحن احق بالملک منہ، اور ہم زیادہ حقدار ہے حکومت کے اس سے ولم یؤت سعۃ من المال، کیونکہ اس کو مال نہیں ہے. مال کا فرق، وہ غریب آدمی ہے، ہم غریب کو نہیں مانتے. یہی تو آج بھی اشرافیہ کہتی، آج بھی سارے مسلمانوں کے اشرافیہ وہی کہتے کہ یہ کمزور لوگ ہیں، یہ بھیڑ بکریاں ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کو ہم کیسا جو ہے نا ان بڑے شہروں میں چھوڑ دیں، ان کے پیروں میں جوتے نہیں ہے،
بدن پر اچھا کپڑا نہیں ہے، تم اس کو لا کر سینٹ میں گھساتے ہو. ہم ان بھیڑ بکریوں کو سینٹ میں نہیں چھوڑتے، ان بھیڑ بکریوں کو پارلیمنٹ میں نہیں چھوڑتے. نہ ولا کر یہ وزیر اعظم کی کرسی پر ہم سے بیٹھے، نہ ولا کر صدارت کی کرسی پر بیٹھے. یہ کون کہتا ہے جی صاحب؟ یہ اشرافیہ کہتے، اور ہم بھی کہتے کہ واقعی ہم بھیڑ بکری. تو کیا ہوا کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے یار؟ کیا ہمارے پاس دانش نہیں ہے؟ کیا مسلمان نہیں ہے؟ کیا ہم لوگوں میں دانشور نہیں ہے؟ کیا جو مڈل کلاس، جو لوور کلاس ہے، اس میں قابل فاضل لوگ نہیں ہے؟ لیکن اشرافیہ نہیں کہتے. اشرافیہ کہتے یہ معیار نہیں ہے جو قرآن کہتے. معیار وہ ہے جو ہم لوگوں نے بنا. یہ خاندان کا حق، یہ خاندان کا حق. وہ خاندان سینکڑوں سال سے ہم پر مسلط، یہ اس کا حق. یہ ایک طبقے کا حق، یہ عوام کا حق نہیں ہے. اس لیے کہ عوام کے پاس پیسہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قال ان اللہ اصطفیٰ علیکم. نبی نے کہا اللہ نے تمہارے اوپر حکومت کے لیے اسی کو منتخب کیا ہے. کیوں؟ وزادہ بسطا فی العلم، کہ وہ تم سے زیادہ عالم ہے. معیار کیا ہے بھی؟ علم ہے. علم تو غریب کے ساتھ نہیں ہو سکتا، امیر کے ساتھ. اگر ایک امیر عالم ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. یا اعتراض ہے؟ اگر ایک شہزادہ بھی بہت وہ ہے علم والا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جمہوریت میں ہر آدمی کو حق. جو اشرافیہ وہ بھی آ جائے، بالکل سیاست کے دروازے اس کے لیے کھلے. مڈل کلاس والوں کے لیے، لوور کلاس والوں کے لیے، ایلیٹ کلاس والوں کے، سب کے لیے ہر آدمی اپنے علم کا جوہر دکھائے. کون ملک کو چلا سکتا، کس کے پاس علم ہے، کس کے پاس جو ہے نا ہنر ہے. پھر عوام پر چھوڑو اس کو. عوام جس کو عالم سمجھے، جس کو قابل سمجھے، اس کو جو ہے نا یہ حق دے دے. کتنی اچھی بات. کوئی مانے گا؟ ہاں اس کے پاس جسم، اس کے پاس طاقت بھی ہے. اس زمانے میں ہاتھ کی جو تلوار چلا سکتا ہے، جو ڈال کو مضبوط پکڑ سکتا ہے، جو گھوڑے پر جو ہے نا سوار ہو سکتا ہے، جو نیزے چلا سکتا، جو بدن اس کا جو ہے نا طاقتور ہے. اس زمانے میں تو یہ ہے. اور آج طاقت جس کے پاس عوامی طاقت، کیونکہ طاقت کا منبع اللہ کے بعد اللہ نے عوام کو یہ طاقت دی ہے. یہ ہم لوگ ہیں بھیڑ بکری جس نے اپنی طاقت دوسروں کو دی ہے. اصل میں وہ ہمارے پیٹھ پر سوار ہے. طاقتور کون اللہ کے بعد؟ اللہ نے طاقت کس کو دی؟ کوئی مانے گا آپ کے ساتھ؟ تو جس کے پاس عوامی طاقت ہے نا اس کو آپ حاکم بنا دیں، آپ کا ملک محفوظ ہو جائے گا، ملک طاقتور ہوئے گا، آپ طاقتور ہوئیں گے. دنیا دیکھے گی کہ اس ملک پر ایک طاقتور حاکم ہے جس کے پاس عوام کی طاقت. آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا ملک، اس کو ایک بڑے ملک نے جو ہے نا للکارا. اس چھوٹے ملک نے بولا ہم وہ نہیں ہے. ادھر عوامی راج اس ملک میں. ادھر پہلے 75 لاکھ عوام کے جو ہے نا گردنوں سے آپ کو جنازوں سے جو ہے نا گزرنا پڑے گا. ادھر ایک طبقہ وہ نہیں ہے، ایک طبقہ. اور اچھا دوسرے کو بھی دھمکی لگایا. کیا لگا؟ دھمکی لگائے. اگر ہم چاہے تو 2 ہفتوں میں جو ہے نا تم کو تخت سے اٹھائے. وہ خاموش ہو گیا اس لیے کہ اس کے پاس عوام کی طاقت نہیں تھی. تو اللہ نے فرمایا جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس طاقت ہے نا، بادشاہی کس کا حق ہے؟ آپ تمام عالم اسلام میں بولے کسی کے پاس عوامی طاقت حکمرانوں کے پاس ہے؟ اور یورپ میں سب کے پاس جو ہے نا عوامی طاقت. آج اگر امریکہ اتنا بڑا بولتا ہے نا تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ 2 چیزیں. نمبر 1 علم، اور نمبر 2 عوامی طاقت. یہ میزائلوں کی طاقت روس کے ساتھ بھی ہے جی صاحب، ہے نا عوامی طاقت. لیکن اس کے پاس عوامی طاقت نہیں ہے، ادھر آمریت ہے. ایسا نہیں کہ اس کے پاس علم بھی ہے اور عوامی طاقت. اگر یہ طاقت آج عالم اسلام کے ساتھ عوامی طاقت ہوتی تھی، ہر جگہ ہمارے حاکم وہ عوام ہوتے، اور ان کے پاس علم، ان کے پاس ہنر، ان کے پاس ٹیکنالوجی، ان کے پاس معیشت، ان کے پاس دولت، ہر چیز کی فراوانی ہوتی. کوئی ہم کو غلام بنا سکتا تھا؟ کوئی ہم پر راج کر سکتا تھا؟
کوئی ہم کو تقسیم کر سکتا تھا؟ بتائے مجھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس لیے اس کو بادشاہ بنایا کہ اس کے پاس کیا ہے؟ طاقت ہے اور علم. اور ہم لوگ کس کو بھیج دیتے؟ بہرحال ہمیں تو حق کی نہیں، ہم کیا کس کو بھیجے کس کو نہیں بھیجے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ دیتا ہے اپنا ملک اپنی بادشاہی جس کو چاہے. اچھا فرعون کو اس نے بادشاہ بنا دیا؟ ادھر تو علماء نے لکھا ہے جس کو چاہے، جس کو بھی چاہے. اچھا وہ جو ہمارے استحصال کر رہے تھے، جنہوں نے جو ہے نا بڑے بڑے حرم ہزاروں باندھ دیے، اللہ نے ان کو مسلط کیا تھا. یہ جو آج وہ قرآن ہے ہم پر، ان کو اللہ نے ان کو پر مسلط کیا جی. تو پھر یہ یشاء سے کیا مراد؟ مشیت کے مطابق. اللہ کی ایک مشیت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے ہے نا وہ علم اور حکمت مبنی ہے یا ہمارے طرح؟ تو اللہ جس کو بادشاہ بنائے گا، کس کو بنائے گا؟ اللہ کس کے ہاتھوں سے بنائے گا؟ اگر عوام میں راج نہ ہو پھر فرعون اس پر مسلط ہوئے گا، کیونکہ پھر تو بدماش لوگ تو پھرتے ہیں بہت سارے، پھر شیطانی قوتیں بھی تو ہیں. اگر رحمانی قوتیں وہ بیڑ بکریاں ہیں وہ سوئے ہوئے، تو اس پر راج کون کرے گا؟ شیطانی قوتیں کریں گی. وہ ہمارے علماء کرام سورہ مائدہ سورہ آل عمران کی آیات 26 سے نا تؤتی الملک، سنا نا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اے اللہ جس کو تو بادشاہ بنا دے، اے اللہ جس سے تم بادشاہی چھین لے. السلطان ذل اللہ علی الارض من احانہ سلطان قد احانہ اللہ. ان بادشاہوں کو تم پر اللہ نے مسلط کیا ہے، ان کی اطاعت کرو بے چونو چرا. جو ان کی اعانت کرے گا نعوذ باللہ اللہ اس کی اعانت کرے گا. ہر خطبے میں یہی پڑھے جاتے جمعے کے دن، بادشاہوں کو ہم پر مسلط کیا. کس کو؟ تو کیا ان چیزوں کو موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتا تھا کہ فرعون کو نعوذ باللہ اللہ نے تو وہ پھر کیوں اس کے خلاف جاتا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کیوں نمرود کے خلاف تھا؟ وہ اللہ کی مشیت کو جانتے تھے، ہم جانتے، وہ جانتے تھے. تو ہم نے دین کس سے سیکھنا؟ انبیاء کرام سے سیکھنا ہے نا، اللہ کے رسولوں سے، اللہ کی کتابوں سے سیکھنا. تو اللہ کی مشیت، اللہ اپنی مشیت کے مطابق لاتا. جدھر کے لوگ اہل ہیں با اختیار ہے، ادھر اہل حکمران ہوئے گا با اختیار. اور جدھر کے بیڑ بکریاں ہوں گے ادھر ایک چرواہا ہوگا، اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوئے گا، وہ ہر ایک کو ڈنڈے سے آنکھے گا. جی صاحب ہاں، اس کی مرضی ہے تم کو دے اس کی مرضی ہے تم کو نہیں دے. ہاں نا، جس طرح تم ہو اسی طرح کے تم بیڑ بکریاں ہو تو تم پر ایک چرواہا ہے گا نا. اور اگر تم دانشور ہو، تم اپنے حق حقوق کو جانتے ہو، تو کوئی تم پر بدماشی کر سکے گا؟ کوئی حق کو چھین سکے گا؟ کوئی آئین کی خلاف ورزی کر سکے گا؟ کوئی شریعت سے آگے جا سکے گا؟ بتائے مجھے، کوئی عوام کے مفاد کے خلاف جا سکے گا؟ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَاتَ مُلْکِ. اچھا پھر انہوں نے ایک نشانی بھی مانگا، کچھ اور نشانیاں تھا کہ ہمارا دل مضبوط ہو جائے کہ واقعی اس کو اللہ نے مقرر کیا ہے. کیا نشانی ہے؟ فرمایا اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ یقیناً نشانی اس کی حکومت کی بادشاہی کی یہ ہے ان یاتکم تابوت، کہ آ جائے گا تمہارے پاس التابوت، تابوت فیہ سکینۃ، جس میں تسلی ہے، سکینہ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ، اور باقی ماندہ چیزیں ان میں سے جو چھوڑے گی آل موسیٰ وآل ہارون، تحملہ اٹھا لائیں گے اسے الملائکۃ فرشتے، ان فی ذلک الآیات، بے شک اس میں نشانی ہے، لکم تمہارے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. اب نشانی کیا ٹھہرا؟ وہ تابوت سکینہ اس کے دور میں آئے گا. یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ سارے یہودی کہتے اس میں کیا ہے؟ اس میں تورات کا وہ اصلی نسخہ تھا، تورات کا اصلی نسخہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی. وہ الوا جو کوئی طور میں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، جو پتھر کے الوا تھے وہ اس میں تھے. کچھ اس کے موئے مبارک تھے، داڑھی مبارک سے کچھ بال تھے، کچھ اس کے شاید کپڑے ہوئیں گے، نالے
ہوئیں گے, ہے نا. اس کو کہتے آثار اور اس کے کہتے تبرکات. بڑا اس میں کمال تھا. آج بھی جب یہ تبرکات ہمارے ہاتھ میں آئیں گے تو دنیا پر ہم جو ہے نا کیا کریں گے, قبضہ کریں گے. دنیا پر ہم قبضہ کریں. یہ جو ہمارا امام آئے گا نا تو اس کے پاس تبرکات ہوئیں گے, خدائی تلوار, خدائی گھوڑا, خدائی کمان, اور اس سے جو ہے نا ہم دنیا کو تہس نہس کریں گے, ایسا نا. اور یہ تابوت میں آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے, جس دن وہ تابوت ہمارے ہاتھ میں آئے گا ہم پوری دنیا پر کیا ہو جائیں گے. اس لیے کہ تابوت میں کیا ہے, ہمارے انبیاء کرام کے آثار ہے, ہمارے انبیاء کرام کے اس میں تبرکات, اور ہم بھی تبرکات کو اہمیت دیتے ہیں. آپ جا کر پڑھ لیں, ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ نا ہمارے تبرکات میں اس سے زیادہ برکت. وہ تو میں آپ کو روایت نہیں پڑھ سکتا, میرے ساتھ اتنا آپ جا کر روایت پڑھ لیں, آپ حیران ہو جاؤ گے کہ یہ جو بڑی بڑی جنگیں مسلمانوں نے لڑی, یہ جو حضرت خالد اتنا آگے نکلا, وہ اپنے کمال پر نہیں نکلا, اس کے پاس آثار و تبرکات تھے. وہ جو ایک بڑا قلعہ فتح ہوا اس میں بھی تبرکات کا کمال تھا. وہ غزوہ بدر میں جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی, اس میں صحابہ کرام کا کوئی کمال نہیں تھا. اس میں سارا کچھ کیا تھا, کرشمات تھے اس میں. اور ہم نے کئی جنگیں لڑی, جیت گئے, کیا تھا, وہ تو کرشمات تھے, فرشتے آ رہے تھے, سفید کپڑے تھے. اور جدھر ہارتے پھر ادھر تبرکات کامل رہتے. پھر غزوہ احد میں ہمیں فتح نہیں ہوا, تبرکات اہمیت کے حامل ہے یا خود وہ شخصیت اہمیت کا حامل ہے؟ بتائے, اللہ کا رسول غزوہ احد میں موجود تھا نہیں تھا, وہ افضل ہے یا اس کا داڑھی مبارک کا ایک بال مبارک وہ ہے زیادہ؟ ہاں, کیا ہوا پھر غزوہ احد میں, کیوں بھی؟ تابوت سکینہ اور اللہ کا رسول, ان دونوں میں کون اہمیت کا حامل ہے مجھے بتائے؟ رسول نا. تو رسول تو غزوہ احد میں موجود نہیں تھا. اچھا, حضرت جو صحابہ کرام شہید ہو گئے, خصوصاً خلفائے راشدین 3, وہ زیادہ اہمیت کیا ملتی ہے ان کے تبرکات؟ تو وہ کیوں پھر شہید ہو گئے؟ کیا حضرت عثمان جب شہید ہوئے اس کے پاس قرآن نہیں تھا؟ کون سا قرآن تھا؟ آپ ذرا اندازہ کریں کیوں ایسا. تو انہوں نے اس سے لیا نا کہ سارا کمال تبرکات میں. کسی نے ادھر امام ضامن باندھا ہوا ہے, کسی نے ادھر کسی نے تعویذ, یار تعویذوں سے جو ہے نا آپ امام ضامن سے جو ہے نا دنیا کو شکست دیتے. یہ جو 5 سپر طاقتیں ان کے پاس جو ہے نا, کیا ہے, کوئی تابوت سکینہ ان کے پاس؟ تو کبھی آپ علماء سے پوچھے تابوت سکینہ کیا ہے؟ ویسے تابوت تو کہتے یقیناً صندوق. کس کو کہتے؟ صندوق کو کہتے. دیکھیں, آپ نے دیکھا ہے جب فوجیں لڑتی ہیں نا, ان کے پاس جھنڈا ایک بڑا کمال کا چیز ہوتا, اور اگر جھنڈا گر جائے فوج ہمت ہار جاتی ہے نا, یا اس کا جو کمانڈر ہوتا جب وہ گر جائے ہمت ہار جاتی. اصل میں یہ جو یہودی تھے نا, انہوں نے اپنے نفسیات میں اس کا تابوت کو بٹایا تھا کہ سارا کچھ اس تابوت میں, بس ہمیشہ تابوت کو ادھر لے جاؤ, تابوت کو. بلکہ میں نے جب پڑھا ہے نا بائبل میں, انہوں نے اس تابوت کو قبلہ کا درجہ دیا تھا. کن کا جی, کہ ہمارا قبلہ یہی ہے. اب جس قوم نے تابوت کو قبلہ کا درجہ دیا ہو اور خدا نخواستہ اس قبلہ کو کچھ ہو جائے تو اس کی کیا حیثیت ہو جائے گی؟ اب اسلام نے حجر اسود کو کتنا اہمیت دی. کبھی حجر اسود کو ہم سے لے جایا گیا ادھر سے, تاریخ آپ لوگ پڑھ لیں نا, تو ہمارا بھی مورالٹی جو ہے نا وہ گر گئی. یہ لاشعوری ہے, یہ شعوری مورالٹی نہیں, یاد رکھنا. باشعور قومیں جو ہے نا ویسا نہیں ہوتی. تو انہوں نے اپنے تعین سے ایسا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ چیز ان کے لیے چھوڑا تھا یا حضرت ہارون ان کے لیے چھوڑا تھا, ایسا نہیں ہے. کبھی آپ نے اس آیات میں غور کیا؟ آپ ذرا آیات کو پڑھ لیں, تابوت سکینہ پر بات کر لیں گے نا. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ,
اور کہا ان سے ان کے نبی نے بے شک آیا تھا ملک ہی اس کی بادشاہی کی علامت نشانی ان یہ ہے کہ یأتیکم آئے گا تمہارے پاس التابوت تابوت تمہارے پاس آئے گا فیہ اس تابوت میں کیا ہے سکینہ ہے اس تابوت میں سکون ہے تابوت میں کیا سکون یہ جو نا یہ ہمارے عقائد کے اعتبار ہم جب یہ بڑے بڑے بزرگوں کے پاس جاتے وہ ہمیں امام ضامن دیتے ہمیں تعویذات دیتے وہ نفسیاتی ہم کو کچھ سکون ملتا نہیں ملتا اس کا کیا مطلب ہے کیا وہ حقیقی سکون ہے اچھا اگر حقیقی سکون ہے تو اس حیات سے پھر اس کو ڈھونڈ کے اس تابوت میں کیا تھا ذرا آپ لوگ بھی وہ کر لیں نا کوشش کر لیں ہمارے علماء بھی کوشش کر لیں کیونکہ تابوت میں سکین ہے وہ تابوت میں آخر کیا ہے فرمایا من ربکم تمہارے رب کی جانب سے وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے جو اس میں سکون ہے تو سکون رب کی جانب سے ہے یا تابوت میں دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک بتایا نا التابوت فی سکینتن تابوت جس میں سکونت ہے لیکن اس سے آگے پھر من ربکم تمہارے رب کی جانب سے وہ بقیتن اور اس میں بقایا جات ہے باقی ماندہ چیزیں آثار ہے مما ان میں سے ترک جو چھوڑی گئی تھی آل موسیٰ کی طرف سے موسیٰ کی طرف سے نہیں کس کی طرف سے اور ہم کیا بولتے ادھر کیا ہے وہ آل ہارون اور آل ہارون کی طرف سے اچھا وہ کیسا آئے گا تحملہ اٹھائے لائیں گے اسے الملائکۃ فرشتے یہ کہاں گئی تھی فرشتے اس کو لائیں گے نا تو ادھر سے گیا تھا دشمن نے اس کو چوری کیسا کیا ادھر فرشتے کدھر تھے ہاں نا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ لوگ اس وقت جو ہے نا گر گئے جب تابوت ان سے نکل گئے تابوت کو کس نے لے گیا اس زمانے بعض کہتے عمالقہ بعض کہتے فلسطین ان کے دشمن تھے انہوں نے ان کو شکست دے دی علاقوں سے نکالا اور تابوت ان سے لے گیا تو اس وقت فرشتے کدھر تھے ان کی حفاظت کرتے تھے دیکھو یہ کچھ عقلی باتیں بھی کریں گے نہیں کریں گے اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ ہم پر اعتراض کریں گے پھر دہلی لوگ جو ہے پھر ایتھیسٹ آپ پر اعتراض کریں گے چلو میں بالکل مذہبی تشریح آپ کو کروں گا تو ان اعتراضات کا جواب آپ نے دینا نہیں دینا آپ کیسا دو گے جواب اسی لیے آج ہم سوال کریں گے اور کل کے درس میں اس کا جواب دیں گے فرشتوں نے لایا ان فی ذالک الآیات اس میں ایک نشانی اگر اس میں ایک نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو اور اگر تم مومن نہیں ہو پھر کچھ بھی نہیں تو کمال ایمان میں ہے یا تابوت میں اب کچھ چیزیں جو ہے نا لازم و ملزوم ہو گئے ایک ہے خود تابوت جس میں تسلی ہے نمبر 2 یہ اللہ کی طرف سے ہے نمبر 3 اس کو فرشتے لائیں گے نمبر 4 اگر آپ مومن ہو تو یہ سب چیزیں آپس میں لازم ہو گئے یعنی اس کا مطلب اگر تم مومن نہیں ہو تو تابوت اچھا اگر میں مومن نہیں ہوں تو یہ امام ضامن ہم کو کام آئے گا تو اب ایمان بہتر ہے یا امام ضامن بہتر ہے نہیں اس پر کل بات کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے کل انشاءاللہ جی